اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج کا دن 8 ذی الحج کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ اسلام میں ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ نواس رسول، جگر گوشہ بطول اور امام علی علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے اپنا احرام جو کہ عمرہ تمتع کا تھا اس کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا، اور وہ حسین جو محافظ شریعت ہے، وہ حسین جو عبادت کا اتنا زیادہ ذوق رکھتے ہیں کہ انہوں نے 25 حج پیدل کیے، مگر اب جب 2 دن حج کو رہتے ہیں اس وقت امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر کربلا کے عراق کے سفر کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں۔ تو دوستو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ وہ وجہ کیا تھی کہ 25 حج پیدل کرنے والا شخص مکہ مکرمہ کو کیوں چھوڑ رہا ہے۔ یقیناً دوستو کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں حسین جاؤ جلال کی خاطر نہیں، حکومت کی خاطر نہیں، جنگ اور جدل کی خاطر نہیں خروج کر رہا، نکل رہا مدینہ سے، بلکہ میں حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو وہ محافظ شریعت حسین آج مکہ سے بھی روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ 2 دن باقی ہیں حج پڑھنے میں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوستو وہ شخص جو ان حالات کو نہ جانتا ہو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کیونکہ کوفیوں نے خط لکھے تھے اس لیے امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، مگر ذوق عبادت رکھنے والا حسین کسی اور مجبوری کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہا ہے، خانہ کعبہ چھوڑ رہا ہے۔ وہ مجبوری یہ تھی کہ بنی امیہ کے 30 ابلیس صفت انسان احرام کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے 30 قاتل خانہ کعبہ میں آ چکے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کو طواف کی حالت میں یا منا یا قربانی میں شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسے گم شدہ قتل امام حسین علیہ السلام کا کر دیا جائے اور تاریخ اسلام میں یہ رقم بھی نہ ہو۔ اس لیے علماء امامیہ نے جو 2 بڑی وجوہات لکھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے احرام کیوں کھولا اور حج کو ختم کر کے مفردہ عمرہ کا احرام باندھ کر امام علیہ السلام کیوں وہاں سے چل پڑے، اس کی وجہ کیا تھی؟ 2 بڑی وجوہات علماء امامیہ نے لکھی ہیں جو بیان کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو امام علیہ السلام نے خود صفحہ منزل پر جب پہنچے تو جہاں آپ کی فرزدق سے ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ بیان کیا کہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ اگر میں احرام نہ چھوڑتا تو یقیناً مجھے شہید کر دیا جاتا یا مجھے گرفتار کر دیا جاتا۔ اور پھر آگے علماء امامیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، سب سے پہلی وجہ حرمت کعبہ تھی کہ خانہ کعبہ کی جو عزت اور احترام اور تکریم کو بچانا تھا، کیونکہ آج اگر امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں قتل کر دیے جاتے تو خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو جاتی۔ حسین علیہ السلام تو خانہ کعبہ کی حرمت کے محافظ تھے، محافظ شریعت تھے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو خانہ کعبہ میں قتل کر دیا جائے اور ان کا خون بہا دیا جائے۔ دوسری وجہ، امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن زبیر کو بھی کہا، جب اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام تقریباً 4 ماہ مکہ مکرمہ میں قیام کر چکے تھے اور اب امام حسین علیہ السلام حج سے 2 دن پہلے جانا چاہ رہے تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے بھی آپ کو روکا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں خانہ کعبہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ حسین چاہے گا کہ اگر مجھے ایک بالشت بہر بھی خانہ کعبہ سے شہید کر دیا جائے تو میں اس کو فوقیت دوں گا اس بات پہ کہ مجھے خانہ کعبہ میں شہید کر دیا جائے۔ تو دوستو یہ 2 بڑی وجوہات تھیں کہ امام حسین علیہ السلام حرمت کعبہ کو بچانا چاہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے بادشاہ
یہ کرتے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرا کے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو گم کر دیتے، اور وجہ نہ ہوتی کہ امام حسین علیہ السلام کو کیوں قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ امام علیہ السلام بتا رہے تھے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، امام حسین علیہ السلام حق کی خاطر نکلے، سچ کی خاطر نکلے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ وہ مکہ مکرمہ میں شہید نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو جیسے آج کل کی حکومتیں کسی کو رات کے اندھیرے میں، کسی کو مجمع غفیر میں قتل کرا دیتے ہیں، اور پھر 2 آدمیوں کو پکڑ کے ان کو بھی قتل کر دیا کہ یہ جو 2 آدمی تھے یہ قاتل تھے، اور امام علیہ السلام کا قتل بھی گم ہو جاتا اور قاتل بھی گم ہو جاتا۔ امام علیہ السلام رہتی دنیا تک بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں دیکھو حق کے ساتھ کون ہے، باطل کے ساتھ کون ہے، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کعبہ کی حفاظت کرنے والا کون ہے، اور کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے والا کون ہے۔ امام علیہ السلام بتا دینا چاہتے تھے کہ دیکھو، میں جنگ و جدل کے لیے نہیں نکلا، میں اپنے جاؤ جلال کے لیے نہیں نکلا، میں حکومت کے لیے نہیں نکلا، بلکہ حسین نے اگر خروج کیا ہے تو وہ فقط اور فقط دین محمدی کی بقا کے لیے، نانے کی امت کی اصلاح کے لیے کیا ہے۔ تو دوستو، یہ 2 بڑی وجوہات تھیں جن کے لیے امام علیہ السلام نے مکہ مکرمہ 8 ذی الحجہ کو چھوڑا۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید معلومات بہم پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔